سے بھی آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا استخارے کے بارے میں بتایا کہ اس میں انہوں نے کیا، تو میں سوچی تھی کہ ناظرین کو بھی ضرور بتانا چاہیے کہ استخارہ جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح ثابت ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، کبھی کسی طریقے سے نکالتے ہیں، کبھی کسی طریقے۔ تو استخارے میں ہمیں سب سے پہلے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ غیب کا علم جاننے کا نام استخارہ نہیں ہے، بلکہ استخارہ تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز میں سے بہتر چیز کو طلب کرنے کے لیے اللہ سے خیر مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ دین کے کاموں میں بھی ہوتا ہے اور دنیا کے کاموں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں استخارہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، ناجائز اور مکروہ کاموں میں بھی استخارہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ نہیں استخارہ ہوگا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ جی بالکل، اس طرح کی کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں بھی۔ پھر یہ ہے کہ آپ اگر کسی بارے میں آپ کو کنفیوژن ہے تو اس صورت میں پھر آپ ارادہ نہیں کر پا رہے، کوئی ڈیسیشن نہیں لے پا رہے، تو اس صورت میں پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں نماز کی صورت میں اور دعا کی صورت میں۔ اب اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ لیٹ سے آپ کے پاس کوئی 2-3 آپشنز ہیں، آپ کسی کام کا ارادہ نہیں کر پا رہے، تو سب سے پہلے آپ نے ارادہ کرنا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو چیز سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز سب سے زیادہ درست ہے، نفع کے قریب ہے، اور یہ ہے کہ پراپر اس کی لاجک ہونی چاہیے، آپ کے پاس فیکٹس اور فگرز آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ ارادہ کریں گے، ارادے کے بعد پھر آپ نماز استخارہ ادا کریں گے، پھر آپ دعائے استخارہ پڑھیں گے، پھر آپ لوگوں سے مشورہ کریں گے۔ اس پہ جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایموشنل ہو کے اور جذباتی ہو کے آپ نے ارادہ نہیں کرنا ہے۔ اب ہماری سوسائٹی میں کچھ خود ساختہ دعائیں ایسی ہیں کہ لوگ وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو میں آپ کو جی بالکل بعض اوقات وہ قرآن اندازی کی جاتی ہے، کسی نے بتایا کہ قرآن کی جو فلاں آیت ہے سورہ زلزال کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ان دونوں کو پرچیوں پہ لکھ لیں۔ نعوذ باللہ، یہ تو بالکل ایک فعال ہو گئی نا کہ وہ نکالیں، اگر خیرًا یرا والی پرچی نکل آئے تو وہ کام کر لیں، اور شرًا یرا والی نکل آئے تو وہ کام نہ کریں، تو یہ بالکل ہی ایک خلاف سنت خود ساختہ طریقہ ہے۔ بالکل، میں آپ کو وہ سنت جو صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو دعا سکھائی ہے وہ بتا دیتی ہوں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دعا کرتے ہیں آپ کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے ساتھ تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیب کا علم رکھتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے تو بے شک میرے لیے میرا کام، میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کے لحاظ سے بہتر بنا دے، اور اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے، اور اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور فرما دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما دے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو یہ ہے دعا جو آپ کو صحیح بخاری میں مل جائے گی۔ اب یہ ہے کہ استخارے کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس کی عربک یاد کر لینی چاہیے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہیں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے صحابہ کو جیسے نماز سکھا رہے ہیں۔ بالکل، اب اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے، جیسے ہی آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا تو استخارے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح 5 نمازوں کے مخصوص اوقات ہیں، اس کا کوئی فکس ٹائم جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، سوائے وہ جو ممنوع اوقات ہے اس میں آپ نہ کریں، انلیس کہ کوئی بہت ہائیسٹ لیول آف ایمرجنسی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس میں جو نماز استخارہ میں جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اس کے لیے کوئی فکس صورت بھی نہیں ہے، اور آپ قرآن میں سے جو صورت آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، جی بالکل، وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جمہور علماء یعنی میجورٹی آف علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو دعائے استخارہ ہے وہ آپ نماز استخارہ پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد آپ یہ دعا جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اب آپ اس میں سے جواب آپ کو کیسے ملے، استخارے کا جواب آپ کو کیسے ملے گا، یہ بھی بڑی کئی کانسیپٹس ہیں ہمارے ہاں کہ کوئی خواب آئے گی ضرور، جی بالکل، اس کا بہت سمپل سا ہے کہ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ جب استخارہ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اللہ پہ یقین اور اعتماد رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ کرنا ہے۔ اگر اس کام میں بہتری ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما دیں گے، آپ کی رکاوٹوں کو دور کر دیں گے، یہ ہے اس کا جواب۔ وہ خود ہی قریب ہو جائے گا، وہ خود ہی سہل ہو جائے گا، وہ خود ہی ہونے لگ جائے گا۔ جی بالکل، اور اگر کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے یا بہت وہ کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کام کو پھیر دیا ہے۔ اب جو یاد رکھنے والی باتیں ہیں نا وہ یہ ہے کہ استخارے کا تعلق کسی خواب کے ساتھ نہیں ہے، کسی شرح صدر کے ساتھ نہیں ہے۔ زندگی کے فیصلے کبھی بھی خوابوں کی بیس کے اوپر نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں شیطان
انوالو ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ اپنا دل ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے تو اسی کی طرح کی خواب آ جاتی ہے, اسی کی طرح کی آ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ کسی نجومی اور کاہن سے استخارہ ہرگز نہیں کروایا جا سکتا. تیسرا یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کی جگہ پہ, یعنی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کسی دوسرے کی جگہ پہ نماز استخارہ نہیں پڑھ سکتا. یہ ہے کہ انسان خود کرے. جیسے شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں, کاروبار ہوتے ہیں, تو یہ بہتر ہے کہ ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ خود کر لے, لیکن سم ٹائمز ایک ہی معاملے کا تعلق دو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو دونوں بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے جی بالکل, پھر یہ ہے کہ وہ جو 3 دن لگاتار کرنے والی بات ہے یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا چاہیں کرنا چاہیں آپ کر لیں, ورنہ ایک دفعہ بھی کافی ہوتا ہے. اور اب یہ ہے کہ سم ٹائمز استخارہ کرنے کے بعد وہ کام نہیں ہوتا, جیسے شادی ناکام ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو استخارہ کیا اور یہ تو ناکامی ہوئی. تو یہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے اور یہی بہتر ہے, اور اس سچویشن میں یہی رزلٹ آنا ایک انسان کی بہتری تھی اس میں. جی بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر.